بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، الحمدللہ جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 110 ہے. بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی میراث الجدۃ مع ابنہا. یہ باب ہے دادی کی اپنے بیٹے کی موجودگی میں، میراث کے بارے میں، اس کے بیان میں. وبه قال حدثنا الحسن بن عرفہ قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبی عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال في الجدۃ مع ابنها. ہمیں روایت کی حسن بن عرفہ نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے محمد بن سالم سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے قال کہ انہوں نے فرمایا فی الجدۃ مع ابنہا، اس دادی کے بارے میں جس کا بیٹا موجود ہو. انہا اول جدۃ اطعمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدسا مع ابنہا وابنہا حی، کہ وہ پہلی دادی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کے میراث میں سے چھٹا حصہ دلوایا تھا، جبکہ اس یعنی دادی کا بیٹا جو کہ میت کا باپ تھا وہ موجود تھا. ھذا حدیث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجع. یہ حدیث جس کو ہم مرفوع نہیں جانتے مگر صرف اور صرف اس طریق کے ساتھ. وقد ورث بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجدۃ مع ابنها ولم يورثها بعضهم. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بیٹے کی ساتھ جدہ کو بھی وارث بنایا ہے اور بعض نے اس کو وارث نہیں بنایا ہے بیٹے کی موجودگی میں. جی عزیز طلباء کرام، مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کا باپ زندہ ہو تو میت کی دادی یعنی اس کے باپ کی ماں اس کے ترکہ سے محروم ہوتی ہے. جمہور صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام کا یہی مسلک ہے. البتہ صحابہ کرام کا آپس میں چونکہ اس مسئلے میں اختلاف رہا جسے یہاں سے ہمیں معلوم ہوا، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے علاوہ حسن بصری، شریح ابن سیرین وغیرہم رحمہم اللہ حضرات نے اس طرف یہ قول کیا ہے کہ دادی اپنے بیٹے یعنی میت کے باپ کی موجودگی میں بھی وارث ہوتی ہے. جمہور وہ اس کے حرمان کے قائل ہے بیٹے کی موجودگی کے صورت میں، یعنی جب میت کا باپ موجود ہو تو پھر دادی محروم ہوگی. لیکن یہ صحابہ کرام میں سے یہ 3 حضرات اور اسی طرح تابعین میں سے یہ بعض حضرات، ان کے نزدیک اس کو حصہ ملے گا. اب حدیث الباب کو اگر ہم دیکھ لیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت تو یہ جمہور کے خلاف ہے. اس سے حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، قاضی شریح اور حسن بصری، ابن سیرین وغیرہ ہم حضرات، ان کے مسلک کی تائید ہوتی ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے باپ کی موجودگی میں دادی کو حصہ دیا. جمہور اس سے مختلف جوابات دیتے ہیں حدیث الباب سے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. استدلال کرنے کے لیے آپ کو پاس صحیح حدیث ہونی چاہیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک خاص واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دادی کو اس کے بیٹے کی موجودگی میں، یعنی میت کے باپ کی موجودگی میں تبرعاً اور امتناناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساناً ان کو چھٹا حصہ دلوایا تھا، یہ بطور میراث نہیں تھا۔ تو یہ ایک خاص واقعہ ہے، آپ اس کو استدلال کے طور پر نہیں پیش کر سکتے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ میت کا باپ وہ کوئی غلام تھا یا معاذ اللہ کوئی کافر ہو، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حصہ نہیں دیا بلکہ اس کی ماں یعنی میت کی دادی کو دلوائی۔ تو جمہور پھر ان سے یہی جوابات وہ دیتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی میراث الخالہ، یہ باب ماموں کی میراث کے حکم کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حکیم بن عباد بن حنیف عن ابی امامۃ ابن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے ابو احمد الزبیری سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن الحارث سے، انہوں نے حکیم ابن عباد ابن حنیف سے، انہوں نے ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف سے کہ انہوں نے فرمایا کتب معی عمر بن الخطاب الی ابی عبیدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ہاتھ سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ خط لکھ کر بھیجا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہ، کہ اللہ اور اس کا رسول اس شخص کا منتظم ہے جس کا کوئی منتظم نہ ہو، والخال وارث من لا وارث لہ، اور ماموں اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی نہ اصحاب الفروض میں سے ان کے لیے کوئی بچا ہو اور نہ ہی عصبات میں سے کوئی ہو، تو پھر یہی ماموں جو کہ ذوی الارحام میں سے آتا ہے وہی اس کا وارث ہوگا۔ وفی الباب عن عائشہ والمقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہما، اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ روایت حسن ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی اسحاق بن منصور نے، انہوں نے روایت کی ابو عاصم سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے عمر ابن مسلم سے، انہوں نے طاووس سے، اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخال وارث من لا وارث لہ، ماموں اس کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وقد ارسلہ بعضهم ولم یذکر فیہ عن عائشہ، اور بعض حضرات نے اس روایت کو مرسلاً ذکر کیا ہے اور اس میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر نہیں کیا۔ واختلف فیہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اس مسئلے میں آپس میں اختلاف تھا۔ فورث بعضهم الخال والخالة والعمة الى هذا الحدیث ذهب اکثر اہل العلم فی توریث ذوی الارحام، تو بعض حضرات نے ماموں، خالہ اور پھپھی ان کو وارث قرار دیا۔ اس حدیث کی روشنی میں اکثر اہل علم اس بات کے قائل ہے کہ ذوی الارحام وہ وارث ہوتے ہیں۔ واما زید بن ثابت فلم یورثهم وجعل المیراث فی البیت المال، اور زید بن ثابت نے ان کو وارث قرار نہیں دیا اور یہ کہا کہ جب کوئی اور رشتہ دار نہ ہو تو پھر اس کے مال کو بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، ماموں یہ ذوی الارحام میں سے آتا ہے۔ ذوی الارحام اس کے بارے میں پچھلے دونوں درسوں میں گزرا کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو اصحاب فروض عصبات کے بعد تیسرے نمبر پر ہو، یعنی اصحاب الفروض کو ان کا حصہ ملا، عصبات کو بھی حصہ ملا۔ اب مثال کے طور پر یہ کوئی بھی نہ ہو تو پھر
ذوی الارحام کی باری آئے گی، میراث ان کو دیا جائے گا۔ اب ذوی الارحام کے بارے میں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف چلا آ رہا ہے کہ آیا ذوی الارحام کو وارث بنایا جائے گا یا نہیں۔ تو اکثر صحابہ کرام، مثال کے طور پر حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل، تابعین میں سے علقمہ، حسن بصری، ابن سیرین، نخعی، قاضی شریح وغیرہم حضرات، ائمہ میں سے ہمارے حنابلہ اور حنفیہ یہ اس بات کے قائل ہے، یہ جمہور، ان تمام کے اوپر جمہور کا اطلاق کرتے ہیں، تو جمہور اس بات کے قائل ہے کہ ذوی الارحام وارث ہوتے ہیں۔ دوسری طرف صحابہ کرام میں سے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ایک تابعین جیسے سعید ابن المسیب، سعید ابن جبیر اور ائمہ کرام میں سے ان کے مسلک کے موافق امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ، یہ حضرات بھی اس بات کے قائل ہے کہ ذوی الارحام وارث نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی بھی نہ بچا ہو تو پھر ان کا ترکہ جو مال بچا ہوتا ہے میت سے وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ اب جمہور کے کیا دلائل ہیں اور دوسری طرف دوسرے فریق کے کیا دلائل ہیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ تو جمہور حضرات اپنے موقف کے لیے مندر جو ابھی ہم ذکر کریں گے یہاں پر دلائل، ان کے تحت جمہور حضرات یہ موقف رکھتے ہیں کہ ذوی الفروض جب نہ ہو، عصبات جب نہ ہو، صرف ذوی الارحام ہو تو ان کو میراث دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو حدیث باب ذکر ہوا، یہاں پر یہ جو درج ذیل اس باب کے اندر روایت ہے، پہلی روایت حدیث الباب، اس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے دوسرے کو قتل کیا، یہاں پر صرف مطلقاً ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، لیکن تحفۃ الاحوذی میں یہ روایت تفصیلاً مذکور ہے۔ تو وہاں پر حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو تیر سے قتل کیا، مقتول کا ماموں کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں تھا اور کوئی بچہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ مسئلہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، تو انہوں نے اس مسئلے کے لیے تحقیق کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کے جواب میں ان کو خط لکھا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ وہ خط میرے ہاتھوں سے لکھا گیا، تو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہ والخال وارث من لا وارث لہ، کہ جس کا کوئی منتظم نہ ہو، کوئی نگہبان نہ ہو، نگران نہ ہو، تو اللہ اور اس کے رسول ہی ہے اس کے لیے، اور ماموں اس شخص کا وارث ہوگا کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا صراحتاً کہ بھائی ذوی الارحام اور ماموں یہ وارث ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس باب کی دوسری روایت، جس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحتاً یہی ارشاد نقل کرتی ہے جو ما قبل کی روایت میں گزری۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ماموں وہ اصحاب الفروض میں سے ہیں کہ جن کا حصہ مقرر ہو، ان میں سے نہیں ہے، عصبات میں سے بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ہے ہی ذوی الارحام میں سے، اسی لیے ذوی الارحام وارث ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر تیسرے نمبر پر سورہ انفال کی آیت ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ جمہور اس سے استدلال کرتے ہیں اولو الارحام کا لفظ یہ تمام رشتہ داروں کے لیے مطلقاً بولا جاتا ہے، خواہ میراث میں ان کے حصے ذکر ہو، متعین ہو یا نہ ہو۔ اب جن کے حصے متعین ہو تو ظاہر سی بات ہے ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے، اہل فرائض کہا جاتا ہے، اور ان کو دینے کے بعد جو مال بچے تو پھر وہ عصبات ان کو ملتا ہے، ان کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر عصبات کوئی موجود نہ ہو تو پھر باقی رشتہ داروں کے درمیان اس مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب عصبات کے علاوہ تیسرے نمبر پر
ان تمام رشتہ داروں کو ذوی الارحام کے لفظ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، تو مطلب کہ پھر ان کو ہی یہ حصہ دیا جائے گا۔ چوتھی دلیل وہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ تو اس میں رجال، نساء، اقربون، یہ تین قسم کے الفاظ یہ ذوی الارحام کو بھی شامل ہے۔ اور پانچویں نمبر پر حدیث میں ہے کہ جب حضرت ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کا بانجے کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میراث ان کے بانجے ان کو دے دی۔ ان کے بانجے کا نام ابو لبابہ ابن عبد المنذر تھا۔ تو ان دو آیتوں اور تین روایات کے اوپر جمہور حضرات استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذوی الارحام یہ وارث ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے زید بن ثابت اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ کی طرف۔ تو انہوں نے پہلا استدلال جو کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے آیات میراث میں صرف ذوی الفروض اور عصبات کے حصے بیان ہوئے ہیں، ذوی الارحام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اگر ان کا حصہ ہوتا اور ان کو میراث میں سے، یعنی مثال کے طور پر ان کو اگر وارث مقرر کیا جاتا تو اللہ جل شانہ ان کا ذکر فرما دیتے، حالانکہ ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے دلیل کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا عمہ اور خالہ یعنی پھپھی اور خالہ کی میراث کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پھپھی اور خالہ کے لیے میراث نہیں ہے۔ تیسری نمبر پر یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے الفاظ آئے ہیں الخال وارث من لا وارث لہ، اس سے ماموں کے لیے وراثت کا ثبوت نہیں بلکہ نفی کرنا مقصود ہے، یعنی یہ جملہ بطور محاورہ کے ہیں کہ جس طرح عربی زبان میں مثال کے طور پر ایک جملہ استعمال ہوتا ہے الصبر حیلۃ من لیس لہ حیلہ، کہ صبر اس شخص کا حیلہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اور حیلہ نہ ہو، اور تدبیر جب کوئی اور تدبیر اور حیلہ نہ ہو تو بس آخر اس کے پاس بچا ہی کیا ہوتا ہے، یہی صبر ہی ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھیں تو صبر تو حیلہ ہے ہی نہیں۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہے کہ جس کا وارث ماموں ہو تو اس کا کوئی وارث نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ماموں وارث نہیں، لہٰذا ذوی الارحام کو وارث قرار دینے کے لیے اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان حضرات کے وہ دلائل ہے۔ اب جمہور ان کے دلائل سے کیا جواب دیتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں پہلا جواب پہلی دلیل سے کہ آیت میراث کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں صرف ذوی الفروض اور عصبات کے ذکر ہے، تو اس سے جواب یہ ہے کہ آیت میراث میں ذوی الارحام کا ذکر صراحتاً نہیں ہے، لیکن اس سے ان کے وارث بننے کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ اولو الارحام والی آیت اور مذکورہ احادیث میں ان کے وارث ہونے کا واضح اور بین ثبوت موجود ہے۔ اور دوسری بات اس میں سے یہ ہے دوسرا جواب کہ احکام میراث حالات کے اعتبار سے وہ تغیر اور تبدل کے ساتھ تدریجاً نازل ہوئے ہیں، تو ایسے میں کسی حکم کا آیت میراث میں نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ حکم ثابت نہیں ہے۔ دوسرا کہ جو ان حضرات نے پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھپھی اور خالہ کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حدیث اولو الارحام والی آیت کریمہ سے پہلے کی ہو، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پھر بعد میں جب اولو الارحام کی آیت نازل ہوئی تو وہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ یا اس کی مراد یہ ہے کہ پھپھی اور خالہ اس وقت وارث نہیں ہوں گی جب میت کے ذوی الفروض اور عصبہ رشتہ دار موجود ہو۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، جمہور کا بھی یہی مسلک ہے۔ اور تیسری دلیل جو آپ حضرات نے پیش کی الخال وارث من لا وارث لہ کے، اس سے مراد
ثبوت نہیں بلکہ نفی کرنا مقصود ہے۔ تو اس سے جواب یہ ہے کہ دیکھیے محاورے کے ذریعے ماموں کے وارث ہونے کی نفی کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا ابتدائی حصہ اس محاورے کی نفی کر رہا ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ماموں وارث ہوگا۔ تو ان کی بات سے اس وجہ سے بھی یہ درست نہیں ہے امام شافعی، امام مالک وغیرہ ہم حضرات کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکام اور مسائل کو عام فہم انداز میں امت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ انہیں پیچیدہ اور مشکل نہیں کرتے تھے، بالکل آسان اور بالکل واضح انداز میں اس کو بیان فرماتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثبت جملہ ارشاد فرمائے اور اس سے مقصود نفی ہو، اور خاص کر اس صورت میں کہ جب حدیث کا ابتدائی حصہ بھی اس کی تائید کر رہا ہو۔ تو اس وجہ سے جمہور کہتے ہیں کہ محاورے کے ذریعے سے استدلال کرنا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔